چھٹے پارے کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ما ظلم وكان الله سميعا عليما وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو بری بلند آواز میں برا کہے۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ آپ کسی کو بری آواز میں اس کا برا، اونچی آواز میں اس کو برا بھلا کہیں، تو اس میں پھر کسی بھی انسان کے اندر کوئی دینی یا دنیاوی عیب پایا جائے تو اسے سر عام ذلیل کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ اس کے بارے میں ہر شخص کو بتانا اس بات کے بارے میں جائز ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کام کریں گے کہ اس کے بارے میں اس کی بیک پہ برے الفاظ کا استعمال کریں گے تو یہ غیبت میں جائے گا، اور غیبت تو ویسے ہی پتہ ہے آپ کو کہ حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ کی خود اپنی بھی ایک صفت ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کے عیوب کو ڈھانپے گا۔ تو اس طرح سے پھر ہمیں بھی اللہ کسی کی کوئی کسی کے اندر عیب ہو تو اس کو نہیں بتانا، اس کے بارے میں اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ اللہ کو یہ بات نہیں پسند۔ کس صورت میں یہ جائز ہے؟ اللہ اگین استثناء آ گیا، تو وہ جو ظالم ہے، مظلوم، اس کے خلاف بول سکتا ہے، آواز بلند کر سکتا ہے، خاص طور پر جب اس کی زیادتی کے خلاف آواز بند کرنے پر اس کا ظلم رک سکتا ہو۔ اور اس کے علاوہ جو مظلوم ہے وہ پھر اپنا کتھارسس کرنے کے لیے بھی سم ٹائمز کہ آپ کو شوہر ظلم کرتا ہے یا کوئی ظلم کرتا ہے اور آپ اس پہ اتنے سٹریس میں ہیں، آپ بڑی پریشان ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کسی سے مشورہ لینے کے لیے اور اپنا کتھارسس کرنے کے لیے اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو جھگڑا کرنے والے، آپس میں گالم گلوچ کرنے والے، دونوں میں جو کچھ بھی کہیں سب گناہ پہل کرنے والے پر ہے۔ حدیث ہے مسلم کی کہ اگر دو لوگ آپس میں لڑنے لگ جائیں اور گالی گلوچ شروع کر دیں، ایک دوسرے کو علانیہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو پھر گناہ کس پہ ہوگا؟ گناہ ہوگا اس شخص پہ جس نے اس کا پہل کی تھی، ہاں، جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی کہ میرا ہمسایہ مجھ سے بڑا برا سلوک کرتا ہے، تو آپ نے اس کو کہا کہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر راستے میں رکھ دو، اور جب بھی کوئی آئے تو ہر آنے جانے والے شخص سے اپنے ہمسائے کی زیادتی کا ذکر کرو۔ تو جب ہمسائے کے ساتھ زیادتی کا جب ذکر ہوا تو اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا نام لیتے ہیں، اس شخص نے، ہمسائے نے اس کو کہا کہ آپ سوری کی، اور اس کو کہا کہ اپنا سامان اپنے گھر رکھیں، تو یہ چیز جو ہے نا، یہ جو آپ کا سامان ہے یہ پلیز آپ واپس رکھ لیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اسے زیادتی سے توبہ کر لی۔ تو اسے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ کسی پر چغلی لگانا یا بلا ضرورت کسی کو برا بھلا کہنا، اس چیز کی ممانعت ہے۔ اور دوسری چیز کہ کوئی بھی چیز، کوئی غلط بات آپ کہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو منع ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر کی برائی کا چرچا کریں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اور تیسری چیز جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ زیادتی کرنے والا شخص زیادتی کرتا ہے تو اس صورت میں پھر آپ اس سے بدلہ لینے کی خاطر اس کا اظہار کر سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی کسی کی بچی کی شادی ہو رہی ہو یا کوئی کسی جگہ پہ کسی نے کاروبار شروع کرنا ہو، تو ان دونوں کیسز میں، ان بوتھ کیسز، یہ کام جو ہے یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ پھر اس بندے کی برائی بتا دیں کہ بھائی یہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے اپنی بچی کی شادی کریں۔ اس صورت میں پھر اس شخص کی برائی کو چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر یہ امانت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر تھوڑے سے استثناء آ گئی، نہ کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ کام شروع کرنے والا ہے تو اس کا پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ بندہ دھوکے دیتا ہے، لوگوں کے مال ہڑپ کر لیتا ہے، تو یہ اس صورت میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو پھر آپ بتا دیں پہلے سے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ریکمینڈ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ بتا سکتے ہیں۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نہیں برداشت ہوتی، وہ بول پڑتا ہے، لیکن ریکمینڈ یہی ہے کہ آپ معاف کر دیں، کیونکہ خود اللہ کی صفت ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ
معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. تو اللہ کے لیے جو نیچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتا ہے، اس بات کو سمجھیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی. آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اب اہل کتاب اگین وہ ایسے لوگ تھے جو اب آپ کو سب کو یاد ہو گئی ہوں گی ان کی بری بری عادتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار منافقوں اور یہ اہل کتاب کی عادتوں کو ریفر کیا ہے. تو اگین وہی بات ہے کہ وہ کچھ رسولوں کو مانتے تھے اور خاص طور پہ نبی آخر الزماں کو نہیں مانتے تھے. یہود جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے، ان کو کہتے تھے یہ تو رسول ہی نہیں ہے بیسیکلی. تو اس لیے تو ان کو مصلوب کرنا اور قتل کرنے کا انہوں نے سازش بنائی تھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوئی رسول نہیں ہے. اور جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے رسول، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سب سلسلہ انبیاء پر ایمان لاتے ہیں دراصل وہی مومن ہیں. اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی ڈسکشن ہم کر لیتے ہیں کہ نبیوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے. ایک بات کو ذرا سمجھیے گا، میں آپ کو ایک سائنس کی فیلڈ سے اس کی ایک انالوجی دوں گی. اس کی انالوجی سائنس کی فیلڈ سے یوں ہوگی کہ جب آپ کوئی بھی نیو ایجاد کرتے ہیں تو وہ کائنات کے کسی اصول کی بیس پر ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ بحری جہاز پہ ہم سفر کرتے ہیں اور بڑا بڑا سامان بھی شفٹ ہو جاتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں. اب اس میں جو بحری جہاز پہ ہم سفر کرتے ہیں تو کس اصول کی بیس پر وہ بحری جہاز بنائے جاتے ہیں؟ وہ بحری جہاز اس اصول کی بیس پر بنائے جاتے ہیں کہ کشتی میں لکڑی پانی میں نہیں ڈوبے گی. اب اگر لکڑی پانی میں ڈوب جائے، ایک کبھی پانی میں ڈوب جائے کبھی نہ ڈوبے، تو بحری جہاز تو نہیں بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک ایک چیز کی جو اصول ہیں وہ بائی ڈیفالٹ اس چیز کو سکھا کر دنیا میں بھیجا. لکڑی پانی میں تیرتی رہتی ہے اور لوہا پانی میں ڈوب جاتا ہے. اب یہ اصول ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ جو لکڑی کے ہیں. اسی طرح آپ فزکس کی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ بایولوجی کی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ زراعت کی فیلڈ میں چلے جائیں، تو جو جتنے بھی اس دنیا کے اصول ہیں وہ اصول ہر صورت میں بیہیو کریں گے اور اس پر ہم انسان 100% ریلائی کر سکتے ہیں. مطلب کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہوائی جہاز ہوا میں اڑا اور آپ اداس ہو کے بیٹھے ہیں اللہ جہاز گر نہ جائے. تو صرف واحد ایک انسان ایسی مخلوق ہے تمام سلسلہ مخلوقات میں کہ جس کے اصول بائی ڈیفالٹ اس کے اندر نہیں ڈالے گئے. یہ اصول اس کو وحی کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے بھیجے گئے ہیں. اب سیم ایز جیسے دوسری کائنات کے اصول ہیں ایسے انسانوں کے اصول ہیں. اب اگر کوئی انسان ان اصولوں پر عمل نہیں کرتا تو اٹ مینس دیٹ کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے جانا کدھر ہے. ٹھیک ہے، تو رسولوں پر ایمان ضروری ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز جو ہے نا، یہ انسان کی اعلیٰ اخلاق، انسان کی اس کو حیوانوں سے ممتاز کرنے والی چیز ہے کہ اس کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے. ہدایت کسی دوسری مخلوق کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کی ہدایت کی ضرورت ہی ہے کہ وہ کبھی کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنتا ہے، کبھی وہ کوئی موٹیویشن کی کوٹس پڑھتا ہے، کبھی وہ قوال زرعی پڑھتا ہے. اس کے اندر یہ طلب ڈالی گئی ہے کہ وہ ہدایت چاہتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی جنگل میں کوئی شیر یا کوئی گدھا یا کوئی ہاتھی موٹیویشنل اسپیکر بناؤ. کیوں؟ کیونکہ جانوروں کو یہ ضرورت ہی نہیں. ان کو اللہ نے پہلے سے بتا دیا. ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے جانور کا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیسے کھانا پینا ہے، اس کے دوست دشمن کون ہوں گے، اس کو کوئی نہیں بتاتا. لیکن انسانوں کو یہ چیزیں وحی الہی بتاتی ہے. تو اس لیے نبیوں کا وجود اس دنیا میں ضروری ہے. تو جو لوگ نبیوں کے وجود کے انکار کرتے ہیں اور تو وہ اب تو دوسری صورت میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے، مجھے نہیں ضرورت کسی سے کچھ پوچھنے کی. تو جس کے نتیجے کے طور پر وہ بھٹک جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کس سچویشن میں کیسے بیہیو کرنا ہے. اب آپ انسانوں کے بنائے ہوئے کسی بھی اصول پر آپ اگر کوئی ایک اصول بھی اٹھا لیں، خواہ وہ اکنامک کی فیلڈ کا ہو، خواہ وہ فیملی لائف کا ہو، خواہ وہ نکاح شادی کا ہو، خواہ وہ آپس میں طلاق عدت کا ہو، اگر وہ اصول قرآن یا حدیث یا آسمانی شریعت نے ڈٹرمن نہیں کیے تو اس اصول کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں پہلو ہوں گے، اور نیگیٹو زیادہ ہوں گے، پازیٹیو کم ہوں گے. ایک چھوٹی سی مثال سے بات کو سمجھیے. ہم نے یہ جو ویسٹرن سوسائٹیز نے ایک تجربہ کیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایکول کر دو. اب دونوں ہی جاب کریں گے، دونوں ہی باہر جائیں گے. تو اس کے یہ انہوں نے کیا اور یہ بڑا فینسی فل ڈریم تھے کہ جی بڑی اچھی بات ہے، عورتیں بھی اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. تو اس کے بعد
ایک جنریشن گزر جانے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ نہیں یار یہ تو غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے تو ہمارا معاشرے کا بیلنس ہی خراب ہو گیا کہ جو آئندہ آنے کے لیے ہمیں اسکواڈ ملنی تھی، ایک نئی نسل ملنی تھی، کہ جو پرانے جو مرد تھے وہ بوڑھے ہو جانے تھے اور اس کو ریپلیس کرنا تھا نئی نسل نے، وہ نئی نسل تو صحیح پروان ہی نہیں چڑھی. تو ہم نے جو اصول بنائے ہمیں اس کو نقصان برداشت کرنا پڑا. اس لیے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ان نبیوں کے اس سلسلے میں پھر کیا ہوتا ہے، ہم چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ کافر ہیں جو ایک نبی پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے پر ایمان ہی نہیں لاتے، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پہ ایمان لائیں گے بعض پہ نہیں لائیں گے. تو ہر نبی ایک دوسرے کے ساتھ چین میں جڑے ہوئے ہیں. آپ کو ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین اسلام دراصل کوئی نیا مذہب نہیں ہے. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے. اس کو صرف اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. اگزامپل کہ جیسے ہمارے پاس موبائل فون ہے تو وہ جو 3310 تھا نا، یہ جو آج ہمارے پاس یہ اینڈرائڈ یا ہم آئی فون یوز کرتے ہیں، یہ اسی 3310 کا ایک ماڈرن ورژن ہے. جو اس کے بیسک فیچرز ہیں، کال اٹینڈ کرنے والی، میسیج سینڈ کرنے والی، باقی وہ سیم ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ اپ گریڈ ہوتا گیا. تو اسی طریقے سے نبیوں کے سلسلے کے آنے کے بعد شریعتیں اپ گریڈ ہوتی گئیں، لیکن جو بیس ہیں وہ سیم ہی ہوں گی. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کویسچن کے بارے میں بات کی ہے کہ اہل کتاب جو تھے نا سوال بڑے پوچھتے تھے، اور سوال بھی بے تکے پوچھتے تھے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ سوال آدھا علم ہے. اگر آپ نے وائسلی کویسچن کو پلان کیا ہوا ہے تو بڑا اچھا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کی کنفیوژن ریموو ہو جاتی ہے. اگر وہ کویسچن نہیں کرتا، جو اس کے ذہن میں مائنڈ میں جو بھی کنفیوژن ہے اپنے لیکچر کے دوران، اگر وہ اس کو کویسچننگ کر کے اپنی کنفیوژنس کو ریموو نہیں کرتا تو پھر تو اس کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو وہ ساری عمر اس کنفیوژن کے ساتھ رہے گا. تو یہ ایک بہت زبردست ٹیکنیک ہے لرننگ کے حوالے سے کہ آپ کو کویسچن کرنے آنے چاہیے، لیکن کویسچن کرنے آنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں سوال کون سا پوچھنا ہے اور اس سوال کا جواب ہمیں کیسے ملے گا. تو جو آپ جواب چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ سوال پہ ڈٹرمن کرتا ہے. تو اہل کتاب الٹے سوال اپنے نبی سے بھی کرتے تھے. اب آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ اکثر لوگ بہت بولتے ہیں اور بے تکا بولتے ہیں. یہ نہیں کرنا ہم نے. پہلے تولو پھر بولو. اگر آپ نے کسی سے کچھ پوچھنا ہے، آپ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کوئی کویسچن کرنا ہے، تو اس کے الفاظ سے لے کر ہر چیز میں اس کو تھنک کریں اینڈ ری تھنک کریں اینڈ دین آسک دا کویسچن. یہی اللہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے نبی سے الٹے سوال کہتے، اور سب سے بڑا سوال وہ کہتے تھے ہمیں اللہ کو ظاہر کر کے دکھا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ظلم کی پاداش میں پکڑ لیا. پھر یہ ہسٹری آپ نے سب کو یاد ہوگی کہ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور موسیٰ کو ہم نے پھر غلبہ دیا. پھر ہم نے ان کے سروں پہ کوہ طور کو معلق کر دیا. پھر ہم نے کہا کہ ہفتے کے دن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. ساری ریپیٹ قرآن پاک میں بعض حصہ بعض کو ایکسپلین کرتا ہے. پہلے پارے میں وضاحت تھی، اس میں اب صرف ریفرنسز ہیں کہ اہل کتاب کی آپ کیریکٹرسٹک نوٹ کریں کہ وہ کیا رہے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں، ان کی جو پیچھے سے ہسٹری ہے وہ کیا ہے. کہ انہوں نے موسیٰ سے بڑا سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو ظاہر کر کے دکھا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ظلم کے سبب پکڑ لیا. پھر بچڑے کو معبود بنایا. پھر انہوں نے بات نہیں مانی، کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کرنا پڑا. پھر ان کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو. انہوں نے کہا کہ ہم تو زیادتی کیا، مچھلیاں نہیں پکڑنی تھیں. انہوں نے کہا ہم پکڑیں گے. ہیلا سازیاں کی، بہانے بنائے، الٹے سوالات کیے اور وعدہ خلافی کی، اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور نقض عہد کیا، وعدے توڑ ڈالے، اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا، اور پھر ناحق تکبر کیا اور سپیریورٹی کمپلیکس، احساس برتری میں مبتلا رہے سب. اور پھر مریم پر اب یہ سارا پیچھے سے ریپیٹ کرنے کے بعد اب ایک نئی بات یہاں پہ آئی ہے، اور انہوں نے یعنی کہ یہود نے مریم سلام اللہ علیہا کے کردار پر تہمت لگائی اور ان پر بڑا بہتان لگایا. وہ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ولد الزنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ سیم کیریکٹر ہے، ایک ہی انسان ہے. ایک طرف لوگ ان کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں اور ایک طرف لوگ ان کو ولد الزنا کہہ رہے ہیں. تو یہ دنیا میں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس دنیا میں انسان بڑے سے بڑا، بہت نیک،
نہیں گزرا کہ جس پر لوگوں نے اپنے ذہن کی سوچوں کے مطابق جس کو کمپریہنڈ نہ کیا ہو۔ ہر انسان دوسرے انسان کو اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ تو اگر ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ رسول نہیں ہے، تو ان کے سوچنے سے وہ جلیل القدر نبی کا مقام کم نہیں ہو گیا۔ ہم نے بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کانفیڈنس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ درست ہیں تو ہر کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ کل بھی ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ سب سے پہلے آپ کا اور اللہ کا تعلق ٹھیک ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کچھ بندے آپ کو ولد الزنا حضرت عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کو لوگوں نے مجنون اور دیوانہ کہا، اور آپ کو، مجھے، اپنی سچویشن میں لوگ آپ کی انٹینشنز کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں چل رہا، یہ جھوٹا ہے، یہ خطا کار ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ تو آپ نے کانفیڈنس لوز نہیں کرنا۔ پرابلم کہاں پہ آتی ہے ہمارے اندر؟ جب ہم اپنے آپ کو لوگوں کی نظر سے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ہم نے نہیں کرنا، یاد رکھیے گا یہ بات۔ اچھا، اس کے بعد آگے انہوں نے حضرت مریم پر بہتان بنا کر ایک پوری سازش رچائی تھی کہ اپنے اس وقت کے بادشاہ کو یہ باور کروا دیا کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ ولد الزنا ہے، لہٰذا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ انہوں نے ان کے وارنٹ جاری کروا لیے، پولیس آ گئی پکڑنے کے لیے، اور ان کے خلاف ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چلا، اور حضرت عیسیٰ ڈکلیئر ہو گئے کہ یہ ایک ہماری سوسائٹی کے لیے، یہ امن و امان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، تو اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کو سولی چڑھا دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے اس کو پکڑ کر سولی نہیں چڑھایا، لیکن ان کے دلوں پہ اس کی تشبیہ ڈال دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا، زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور ان کی شکل کی شباہت انہی کے ایک اسٹوڈنٹ یا حواری پہ ڈال دی، جس نے والنٹیئر ہو کر اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ آپ کی جگہ پر میں مصلوب ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اس میں شک کیا ہے، ان کو اس کا کوئی یقینی علم نہیں، لیکن وہ اس شک کی بنیاد پر ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک طرف عیسائی تھے جو اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ مصلوب ہو گئے ہیں، ان کو ہم نے اٹھا لیا، اس کو ہم نے قتل کر دیا۔ دوسری طرف عیسائی تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ انسانوں کے گناہوں کی بہاف پر ان کا جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ تثلیث کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، خدا اور بیٹا اور مقدس روح، یعنی اللہ، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے مقام کو بلند کرتے کرتے اس مقام پر ان کو لے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حضرت عیسیٰ کا باپ ہے اور حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ عقیدہ ایک ایکسٹریم ہے، اور دوسرا عقیدہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ان دونوں کے درمیان ہے کہ حضرت عیسیٰ نہ ابن اللہ ہیں، نہ عیسیٰ جو ہیں وہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اور اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے اس عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ قیامت کے دن دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج کا ظہور بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کا اپنے جسم کے ساتھ زندہ اٹھایا جانا، وہاں ان کا زندہ آسمان پہ موجود ہونا، دوبارہ دنیا میں آ کر کئی سال زندہ رہنا، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ مر جانا، اپنی طبعی موت مرنا، اس پہ تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتا دی۔ اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو یہودی تھے انہوں نے ظلم کیا تھا، تو ان کا جو ایک لائف سٹائل ہے، اگر کریکٹرسٹک سے آپ نوٹ کرتے ہیں تو یہ باتیں قرآن پاک میں ہمیں ہر چیز کی دو مثالیں ملتی ہیں، ایک اچھی مثال ہے اور ایک بری مثال ہے۔ تو جو یہود ہیں وہ ہمارے لیے بیڈ ایگزامپل ہیں، جن کو کہ آپ نے فالو نہیں کرنا۔ ایسے ہی آپ اپنی زندگی میں لوگوں کے انجام سے ان کو اپنے لیے مثالیں بنایا کریں۔ اگر کسی شخص کا انجام برا ہوا ہے تو اس کی زندگی کا جائزہ لیا کریں، اور اس شخص کی عادتوں کو اپنے لیے ایک بری مثال کے طور پر رکھا کریں، اور جس سے آپ نے کبھی بھی نہیں بننا، اس مثال جیسا آپ نے کبھی بھی نہیں بننا۔
اور اسی طریقے سے جو نیک بندے ہیں ان کو اپنے لیے مثال کے طور پر رکھا کریں کہ ہم نے ان جیسا بننا ہے. تو آپ کی زندگی میں آپ کی لائف میں ہی کچھ رول ماڈلز ضرور ہونے چاہیے. تو یہود ہمارے لیے ایک بیڈ ایگزامپل ہیں. انہوں نے نوٹ کریں، ہم نے پیچھے جو کریکٹرسٹکس نوٹ کی تھے اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو اس میں ایڈ کریں کہ انہوں نے جو یہودی تھے ہم نے ان کے اوپر ہر پاک چیز کو حرام کر دیا جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی. اور ان کو اللہ کے راستے کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور وہ سود کھاتے تھے اور وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے. ایک تو سود ہو گیا کہ جس کا جو ایک مخصوص ذریعہ آمدن ہے، اور پھر باطل طریقے سے مال کھانے میں اور بہت کچھ آ جاتا ہے کہ مال ہڑپ کرنا، لوگوں کے سے رشوت لینا، لوگوں سے مال لے کر ان کی مرضی کے پلانس دینا، ان کو شریعت میں تبدیلیاں اور تخریف پیدا کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. لیکن دیکھیں ہمارا سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کمیونٹی کا ایک بندہ غلط ہے یا دو بندے غلط ہیں تو ہم اس پوری کو ایک ہی، جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں کھوتے کوڑے کے برابر، وہ ہم کر دیتے ہیں. یا اگر ہم کسی فرد واحد کی بات کرتے ہیں، ہم خاص طور پر عورتیں ہیں تو ہم اپنے شوہروں کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک برائی نظر آئی تو ہم نے اس برائی کے پردے میں اس شخص کی ساری اچھائیوں کو چھپا دیا. قرآن کا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ اگرچہ کہ یہ اہل کتاب بہت کمیونٹی میں بہت سے لوگ برے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ جو راسخون فی العلم ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں آپ پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ان کو اللہ ان کے اجر پورے پورے دے گا. تو اس لیے جس طرح عبداللہ بن کچھ جو یہود تھے اللہ نے ان کو توفیق ہدایت دی تھی، وہ ایمان لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بے شک کہ وہ چند ہی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مینشن کرنا نہیں بولا. ٹھیک ہے، تو اس سے جو اصول ہمیں نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی انسان کی برائی ہے تو اچھائی کو بھی یاد کرے. گیو دا ڈیول ہز ڈیو ایون، کہ اگر کوئی شخص ڈیول بھی ہے نا تو اس کے اندر بھی اچھائی ہے تو اس کو تسلیم کریں. اب آگے دوبارہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی. وحی جو ہوتی ہے یہ ایک خاص طریقہ کار سے نبیوں کو اشارہ کرنا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی آتی تھی. ایک خواب کی صورت میں بھی وحی آتی تھی جیسا کہ حضرت ابراہیم کو آئی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے حوالے سے، اور کبھی کبھی حضرت جبرائیل امین وحی لاتے تھے، کبھی آپ کے اوپر گھنٹی کے ٹنٹنانے کی سی آواز آتی تھی. اور اس قدر سختی ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت میں کہ آپ جس اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے وہ جھک جاتی تھی اور آپ کو سخت سردیوں میں بھی پسینہ آ جاتا تھا. اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف برداشت کی ہے وحی کی اپنی امت کے لیے. اور ایک دفعہ ایک صحابی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور میری جو پنڈلی تھی، جو ٹانگ تھی، وہ آپ کی ٹانگ کے نیچے تھی، تو مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ کچلی جائے گی، اس قدر زیادہ وزن تھا. وزن بھاری چیز قرآن ان پر نازل کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کو جو وحی دی جاتی ہے وہ آپ پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر بھی نازل ہوتی رہی ہے. عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داود، اور رسول جن کے ہم نے قصے بیان کر دیے اور رسول جن کے ہم نے قصے بیان نہیں کیے. یعنی کہ کچھ رسول ہیں جو مینشنڈ ہیں اور کچھ رسول ہیں جو کہ مینشن نہیں. تو ہمیں سب کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو ہدایت دے کر بھیجا، کیونکہ اس ہدایت کے بغیر ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، اور ہم ٹامک ٹوئیاں ماریں گے، ہم اندھیروں میں بھٹکیں گے. ہمیں اس ہدایت کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہی ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وکان اللہ علیما حکیما. اے انسانو، رسول آ چکا ہے، انسانیت کے رسول ہیں. میرے نبی کی جو شریعت ہے وہ عالمگیر ہے، وہ کسی ایک شخص یا کسی ایک جگہ یا کسی ایک مقام پر وہ اس کا ظہور نہیں ہو رہا، وہ سب انسانوں اور
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام انسان جو اس دنیا میں ہیں ان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب دیکھیے یہ بات ہمیں بتا دینے کے بعد فرمایا، اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملات میں ایگزاجریٹ نہ کرو۔ ایگزاجریشن سے منع کیا گیا۔ ایگزاجریشن کیا چیز ہوتی ہے جی؟ جسے کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ۔ تو ہم انسانوں کی نا ایک عادت ہے کہ ہم بیلنس میں کم ہی اپنی زندگی کو لے کر چلتے ہیں۔ بیلنس میں کہ جس چیز کا ماں ہے بیٹے سے محبت کرتی ہے تو اتنی کرتی ہے کہ اس کی ہر برائی کو معاف کر دیتی ہے۔ بیوی ہے، ایک بہو ہے، ساس سے نفرت کرتی ہے تو اتنی کرتی ہے کہ اس کی ہر اچھائی کو چھپا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اہل کتاب نے کیا کہ محبتوں کو عقیدت کے لیول سے آگے نکال کر خدا کی صفات میں اپنے نبی کو شامل کر دیا۔ تو چونکہ یہ آج ہم مسلمانوں کی بات بھی ہے تو اس لیے میں اس کو اپنے مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو کچھ لوگ بلند کرتے کرتے ان کو کہتے ہیں کہ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس ایسا انفلوئنس رکھتے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں گے چھڑوا سکیں گے، جس کو چاہیں گے پکڑوا سکیں گے۔ ایسا کوئی عقیدہ ہمیں قرآن نے نہیں دیا۔ قرآن نے ہمیں، آپ چاہ کر ابھی 7واں پارہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے تو آپ اس میں پڑھیں گے کہ اے نبی کہیے میں اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، کو جا کے میں کسی اور کو کچھ دے سکتا ہوں۔ تو عقیدوں کی اصلاح ضروری ہے۔ یہ اگین ہمارے لیے ایک بیڈ ایگزامپل ہے۔ نہ یہود اللہ کی نظر میں معزز ہیں، نہ عیسائی معزز ہیں، کیونکہ یہودیوں نے بھی اپنے نبی کی شان کو کم کیا اور عیسائیوں نے شان کو زیادہ کیا۔ تو ہم نے جب ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، تو وہ راستہ نہ تو بہت آگے جانا ہے اپنے گائیڈ سے، نہ ہی بہت پیچھے رہنا ہے، قدم قدم پہ قدم رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ یہ ضروری چیز ہے۔ اس لیے جو غلو ہے شان میں وہ نہیں کرنا۔ کسی بھی انسان نے، کسی بھی نبی، کسی بھی ولی، کسی بھی غوث، کسی بھی قطب ابدال کو داتا نہیں کہہ دینا کہ داتا صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم غلو کر جاتے ہیں محبتوں میں، عقیدتوں میں، ہم ایسے الفاظ کا استعمال کر جاتے ہیں اور ان الفاظ سے آگے ایسے عقائد کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیتے ہیں جو کہ قرآن سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، قرآن کے اصل جو اصول ہیں ان کے برخلاف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اپنے نبی کے بارے میں غلو سے کام نہ لو اور سچی بات کرو۔ مسیح جو اس غلو کی ایک عمدہ مثال مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں اور یہودیوں کے عقائد ہیں۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو انہوں نے مریم کی طرف القاء کیا تو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ یہ مت کہو کہ اللہ تین ہے، یعنی مریم، عیسیٰ اور اللہ، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارا معبود معبود واحد ہے اور وہی، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا بنانا اللہ کو گالی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ ٹوٹ پڑیں، اس قدر بڑی بات تم کہتے ہو۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے اور نقص سے پاک ہے، اور اس چیز سے بھی پاک ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں کبھی بھی آر محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی مقربون فرشتے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ حضرت مسیح نے خود کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ، اللہ کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے یہ پرچار نہیں کیا، یہ تم نے ان کے نام پر جھوٹ منسوب کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اس جو اللہ کی ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ ان کو ان کے اجر بھی دیتا ہے اور اس سے زیادہ بھی دیتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو اللہ ان کو عذاب علیم میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد 174 آیت کریمہ، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پاس یہ برہان آ گئی۔ برہان کا لفظی مطلب برا سے نکلتا ہے، جو بہت وائٹ چیز ہوتی ہے۔
تو اگر آج کے دور میں اس کی امیجنیشن کرنا چاہوں تو جیسے کہتے ہیں نا ٹارچ، بہت روشن ٹارچ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا ٹارچ دے دیا ہے، کیونکہ آگے نور بھی ہے. تو اس ایک بندہ جو اندھیرے میں جا رہا ہو اس کے، اور وہ بندہ جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، اس دونوں کو ہدایت کے راستے میں چلنے میں کون سا بندہ ہدایت پہ چلے گا؟ اوبویسلی جس کے ہاتھ میں وہ ٹارچ ہوتی ہے. تو یہ قرآن ہمیں اس دنیا کے اندھیرے راستوں میں جی پی ایس ہے، یہ ٹارچ ہے. اور اللہ نے فرمایا جو ایمان لاتے ہیں، اور وَاعْتَصَمُوا بِهِ، یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن کو تھام لینا ہے. یہ جو دور ہے نا ہمارا دجالی فتنوں کا دور ہے، دجل سے ورڈ نکلتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کی حقیقت دیکھنے میں کچھ ہو لیکن اس کا اثر کچھ ہو. تو ہمیں دنیا کی چکا چوند متاثر کرتی ہے، ہمیں انٹرنیٹ پہ ٹرینڈز متاثر کرتے ہیں، ہمیں نمبرز متاثر کرتے ہیں، جب ان چیزوں کی اصل حقیقت ہمیں قرآن دکھاتا ہے کہ جو اوپر کی سطح سے نیچے اترو اور جا کر دیکھو کس چیز کی حقیقت کیا ہے. تو اللہ کی کتاب سے چمٹ جائیے، اور جو اس کتاب کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی رحمت دیتا ہے، اللہ اس کو اپنا فضل دیتا ہے، اللہ اس کو راہ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو یہ شور راستہ ہے ہدایت کا، کتاب اللہ، اسی کی بنیاد پر اپنی زندگی کے عقائد کی اصلاح کرنی ہے. اس کے بعد سورۃ النساء کی آخری آیت کہ اللہ نے دوبارہ سے بتایا کہ وہ آدمی جو مر جاتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کی ایک ہی بہن ہوگی، تو وہ اس کے پورے مال کے آدھے کی وارث ہوگی. اور اگر بہن مر جاتی ہے اور بھائی ہے تو بھائی اپنی بہن کا سارا مال لے گا. اچھا، اور اس کے بعد یہ کلالہ کا حکم ہے، اور اگر زیادہ لڑکیاں ہیں اور زیادہ بہن بھائی ہیں تو سارے مال میں شریک ہوں گے، لیکن اس ریشو سے کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو آدھا ملے گا. اور اس کے بعد پیرنٹس ہیں تو دونوں کو، یعنی کہ ماں باپ کو چھٹا حصہ پہلے دیں گے ہم، اس کے بعد اس کے مال کی تقسیم ہوگی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سورۃ النساء کا اینڈ کر دیا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. الحمدللہ ہماری السبع الطوال جو 7 طویل صورتیں ہیں جن کو کہ سمجھ کے پڑھے تو وہ اللہ کے پیپرز میں کوالیفائی کر جاتا ہے کہ وہ قیامت والے دن علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بہت بڑے عالم بن جائے گا وہ شخص. تو الحمدللہ ہم اس کی تیسری السبع الطوال کی تیسری سورہ مبارکہ آج ہم مکمل کر چکے، سورۃ النساء. آئیے اب ہم سورۃ المائدہ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے عہد و پیمان پورے کرو. اچھا جی، کچھ جو ہے نا ہم چونکہ میری ایک فیلڈ رہی ہے، میں لینگویج ٹیچر رہی ہوں، تو ہم نے ایک سبجیکٹ پڑھا تھا جس کو کہتے ہیں انگلش فار اسپیسیفک پرپزز، جس کو ESP کہتے ہیں. اس میں ہم نے سلیبس ڈیزائن کرنا سیکھا تھا. تو اس میں ایک بڑی مزے کی بات جو میں نے اس سورہ کو پڑھ کر اور حدیث پڑھ کر مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ لرنر کی نیڈز کے مطابق آپ نے سلیبس ڈیزائن کرنا ہے. تو جو لرنر ہے اس کی جو نیڈ انالیسس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو جو نیڈز انالیسس میں جب قرآن پاک میں نے حدیث میں پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ المائدہ اس امت کے مردوں کی صورت ہے، ان کو پڑھایا کریں. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی سلیکشن کرنی ہے اپنی پوری قرآن کی کتاب کی صورتوں کی، تو اس میں آپ نے سورۃ المائدہ کو سلیکٹ کرنا ہے مردوں کے لیے، اور سورۃ النساء کو سلیکٹ کرنا ہے عورتوں کے لیے، سورۃ النساء کو اور سورۃ النور کو. تو اب دیکھیں کہ ہم پیچھے جو سورۃ النساء پڑھ کے آئے ہیں، اگر ہم اپنی بہنوں کو دھیان سے اس صورت کو پڑھا دیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو کافی حد تک سمجھ میں آ جائے گی کہ انہوں نے اپنی فیملی لائف میں کیسے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے. اور اب چونکہ یہ مردوں سے ریلیٹڈ سورہ مبارکہ ہے تو اس لیے اب اس کا آغاز ہی سب سے پہلے کیا ہوا ہے، اپنی کمٹمنٹس پوری کریں. اور جو پچھلی سورۃ النساء اس کا آغاز کیا ہوا تھا، اپنے رحموں کی حفاظت کریں. تو یہ اتنی خوبصورت قرآن پاک نے جو ہم آج اتنے سالوں بعد نیڈز انالیسس، اور یہ کہ آپ کی حکمت، قرآن کریم حکیم کتاب ہے نا، تو
حکمت کے مطابق، سچویشن کے مطابق، اپنے مخاطب کی مینٹل اور اس کی فزیکل ایبیلیٹیز اور نیڈز کے مطابق مٹیریل کو سلیکٹ کرنا بھی حکمت ہے. تو اگر آپ داعی اللہ بننے لگے ہیں اور یا آپ ایک ٹیچر ہیں کسی بھی فیلڈ میں، تو اس حکمت کو ضرور اڈاپٹ کیا کریں کہ یہ نہیں ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ کس چیز سے متاثر ہوں گے اور کون سی چیز ان کے انٹرسٹ کی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ کہا کہ نمبر 1 کمٹمنٹس پوری کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو شکاری جانور شکار کرنا حلال ہے، لیکن اس صورت میں، صرف ایک صورت میں آپ نے شکار نہیں کرنا، جب آپ حالت احرام میں ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے 6 یہ جو سورۃ المائدہ ہے، یہ اس میں کہا چاہتا ہے کہ اس میں تمام جو شریعت کے اسلامک لاز ہیں یہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی گریجویشن ہو جاتی ہے. اس سورۃ النساء، سورۃ المائدہ میں آپ کو شراب اور جوئے کی حرمت بھی ملے گی. سورۃ المائدہ میں آپ کو ہر چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی ملے گا. مطلب کہ اس میں اسلامک لاز کی گریجویشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ صورت آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کس قدر حکیم کتاب ہے، کہ اس میں مٹیریل کو سلیکٹ بھی اکارڈنگلی کیا گیا ہے. اب مردوں نے سب سے پہلے، مردوں نے زندگی میں بڑی کمٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں، کبھی زبانی کمٹمنٹ، کبھی رائٹنگ میں کمٹمنٹ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہائیلی کمیٹڈ ہونا پڑے گا تمہیں. اور پھر دوسری بات دیکھیں کہ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جو تھے وہ لے کر جا رہے تھے پرامن طریقے سے، اپنے جانور وغیرہ لے کر عمرے کی نیت سے جا رہے تھے. لیکن انہوں نے، جو غیر مسلم تھے، مشرکین تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روک دیا، اور راستہ بھی روک دیا اور ساتھ ساتھ ان کو جانے بھی نہیں دیا ادھر. تو پھر صلح ہو گئی. انہوں نے کہا کہ آپ، اس کی ایک شک یہ تھی کہ اس سال تو آپ کو ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا، آپ اگلے سال آئیں گے. اب مسلمان جو اس دور کے تھے وہ بڑے غیرت والے تھے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ وہ تو غیرت پہ تو کئی کئی سال ان کی جنگیں چلتی رہتی تھیں. اب یہ احتمال تھا کہ انہوں نے ان کو روکا ہے، تو یہ مسلمانوں کے علاقوں سے بھی تو یہ لوگ جاتے تھے نا، حج عمرہ کرنے آتے تھے مشرکین، اور کبھی کبھی یہ تجارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے. تو اب احتمال کس چیز کا تھا کہ چونکہ مسلمانوں کو انہوں نے مکہ جانے سے روکا ہے، اب یہ مسلمان ان کو آگے جانے سے روکیں گے، ان کو تنگ کریں گے، یا جو پیچھے سے مشرکین عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو روکیں گے. کیونکہ ان کو جو انہوں نے جانے نہیں دیا، تو ان جیسے مشرک بھائی ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بھی ان کو ذرا مزہ چکھائیں گے. تو یہاں پہ پوز کریں ایک منٹ کے لیے. ہمارے ملک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ فرانس میں خاکے بنے تو فرانس کا سفیر، وہ فرانس کے اپنے ملک میں خاکے بنے تھے نا، ان مشرکین نے تو نہیں نا خاکے بنائے تھے. لیکن ہم اپنے ملک میں ان کو مار رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں. فرانس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے، عورتوں نے حجاب نہیں پہننا، تو یہاں پہ جو کوئی فرانسیسی سفیر ہے اس کو نکالیں. یہ، اور ہم اس کو اوکے سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو بالکل اوکے سمجھتے ہیں کہ یہ حب رسول کی بنیاد پر ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں ہمیں کیا گائیڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے مومنو، شاعر اللہ کی حرمت کی آپ نے ہر صورت تعظیم کرنی ہے، اور وہ جو کہ اپنے گلے میں پٹا ڈال کر جانور لے کر جا رہے ہوں گے تمہارے علاقوں سے مشرکین، تو یہ، السلام علیکم جی میم. سوری یور ڈسٹرب میم، یہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں جب بھی آپ نے بتایا، پلیز تھوڑا سا اچھا جی. ایکسپلین کر دیں. ہم لوگ جو اس میں مذہبی رواداری کا ہمیں درس دیا جا رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ریکمینڈ نہیں کیا کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی غیر مسلموں کی عبادت گاہ ہے، یا آپ کے علاقے اگر کسی دوسرے ملک میں کسی نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، مارا ہے، پریشان کیا ہے، تو آپ اپنے علاقے کے غیر مسلموں سے اس کا بدلہ لیں. یہ قرآن نے اس چیز سے منع کیا ہے. یہ جیسا کہ ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جس طرح مسلمان اپنے علاقوں سے جا رہے ہوں گے دوسرے علاقوں میں، تو مشرکین کے اگرچہ کہ حج دین ابراہیمی کے مطابق نہیں تھا، اس میں بہت سی بدعات تھیں، لیکن چونکہ وہ پرامن طریقے سے عقیدت کے لیے جا رہے تھے اپنے جانور لے کر، تو مسلمانوں تم نے مذہبی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اسکاٹ کرنا ہے، ان کو جانے دینا ہے، ان کو تنگ نہیں کرنا، جیسا کہ ہم مسلمان آج کے دور میں کرتے ہیں. یہ قرآن کی بالکل خلاف ورزی کرتے ہیں ہم. کسی نے آپ کے کسی نے اپنے ملک میں مسلمانوں کو پریشان کیا تو آپ نے اپنے ملک کے کافروں کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اس چیز کی قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں اجازت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا
کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اگر کسی قوم نے تم سے بدتمیزی کرتے ہوئے، تم سے دشمنی کرتے ہوئے تمہیں مسجد حرام جانے سے روکا ہے، تمہیں اس چیز پر اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم ان کی زیادتی کا جواب اپنے علاقے کے غیر مسلموں سے لو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ یہ اصول نوٹ کر لیجئے، جو ایک ایکشن پوائنٹ ہے، کہیں پہ نیکی اور تقوی کا کام ہو رہا ہو وہاں پر آپ نے آگے بڑھ کر ہیلپ کرنی ہے تاکہ معاشرے میں نیکی کو پروموشن ملے، اور اگر آپ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کو بھی کریں، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پر تعاون نہیں کرنا، یعنی کہ برائی کے ساتھ نہیں دینا، اچھائی کا ساتھ دینا ہے کسی بھی حوالے سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ سورۃ الفاتحہ میں اور سورۃ البقرہ میں محرمات کا ذکر آیا تھا، صرف 4 چیزیں تھیں کہ مردار نہیں کھانا، خون نہیں پینا، خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، اور وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایجوکیشن، سائیکالوجی یا باقی چیزوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم احکامات کو گریجولی امپلیمنٹ کرتے ہیں، جیسا کہ نرسری کلاس میں بچے کو صرف ہم الف ب لکھنے سکھاتے ہیں اور اگلی کلاسز میں اس کو ورڈز کی جوڑ توڑ سکھاتے ہیں، تو اسی طرح قرآن کا بھی اصول ہے کہ گریجولی نفسیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اصولوں کو پیش کرتا ہے۔ اب یہاں پر پوری تفصیل بتا دی گئی، تم پر حرام کر دیا گیا۔ دیکھیں اس کو سنیں، خون، خنزیر کا گوشت، وہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے، گلا گھٹ کر مرنے والا جانور، جسے چوٹ لگی ہو وہ جانور، گرنے والا جانور، جسے سینگ لگا ہو، جسے درندے نے کھایا ہو، مگر وہ جو تم ذبح کر لو، اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور تم تیروں سے کی قسمت آزمائی کرو۔ کہ تیروں سے کیسے قسمت آزماتے تھے؟ وہ تیر چلا دیتے تھے اور اس کے اوپر وہ تیروں کو انہوں نے حبل بت کے پاس ایک تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر ان تیروں کو وہ گردش دے کر نکالتے تھے۔ ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا افل، دوسرے پر لکھا ہوتا تھا لا تفل، اور ایک خالی ہوتا تھا۔ تو اگر افل والا تیر نکلتا تھا تو وہ کام کر لیتے تھے، لا والا ہوتا تھا تو پھر نہیں کرتے تھے، اور اگر خالی ہوتا تھا تو پھر کرا کرتے تھے۔ یہ بھی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کچلی والا جانور جو کہ اپنی کچلیوں سے پکڑ کر شکار کرتا ہے نا، اس کے علاوہ یعنی ذو مخلب، وہ پرندہ جو کہ اپنی پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور وہ جانور جو اپنی کچلی سے شکار کرتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کتا کچلی سے پکڑ کے کھاتا ہے، اور ایسے ہی شیر وغیرہ، تو ان کو بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جانور، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جانور شرعی ذبیحہ کے طریقے کے علاوہ مارا گیا ہو اس کو کھانا حرام ہے۔ اور شرعی ذبیحہ کیا ہے؟ کہ اس کے گردن کی 4 رگیں کٹیں، جو کہ 2 اوپر والی اور 2 نیچے والی ہیں، تاکہ اس کے جسم کا سارا خون نکل جائے، تو وہ جانور حلال ہوگا کھانے کے لیے۔ ادروائز کسی بھی اور طریقے سے حلال ذبح کیا گیا جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر کہ یہ فسق ہے، یہ نافرمانی ہے، اور یہاں پر اب وہ آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام چیزوں کی گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد جب ڈگری مل جاتی ہے، یہ وہ اس میں کمپلیشن والی آیت اس میں ہے، دین تکمیل ہو گئی، کامل ترین دین ہے اور مکمل ترین دین ہے، اور اس دین کے ساتھ اللہ نے انسانوں کو اپنی نعمت تمام کر دی، تمام اصول دے دیے جو کہ ان کی زندگی میں ان کی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بے بس ہو جائے، مخمصے میں پڑ جائے ان چیزوں کو کھانے کے اعتبار سے، یعنی جو کھانا تو یہ ہے نا کہ پھر آپ نے حلال طریقے سے ذبح کیا گیا جانور کھانا ہے، اور اس کے علاوہ ان چیزوں کو نہیں کھانا، لیکن اگر وہ بے بس ہو جائے تو اتنا سا لے کر کھا لے کہ اس کی زندگی بچ جائے، اس کے علاوہ نہیں وہ کھا سکتا۔ اس کے علاوہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، تو کہہ دیجئے تمہارے لیے طیبات حلال ہیں، یعنی کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ اصلاً ہمارے لیے ہمارے بینیفیشل ہیں۔ طیب کا ایک لفظی مطلب یہ بھی ہوتا ہے، تو وہ چیز جو ہمارے لیے بینیفیشل نہیں وہ ہمارے لیے حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دریا کوزے میں سمیٹ دیا۔ اب بیٹھیں اور اس کو ڈسکس کرتے رہیں، بے شک 2 گھنٹے ڈسکس کریں کہ کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے بینیفیشل ہے، تو آپ کو گوشت میں، فروٹس میں، سبزیوں میں اور باقی چیزوں میں، سب چیزوں میں پھر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی نیوٹریشن سائنسز کی فیلڈ ہیں وہ اس ایک لفظ میں کی تفسیر میں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ہر وہ چیز حلال ہے جو کہ ان کے لیے بینیفیشل ہے۔ اس کے بعد شکاری کتے اور جو تم شکاری کتوں کو سدھائے ہوئے، اور وہ چیزیں بھی تم پر حلال ہیں جو تم نے سدھائے ہوئے جانوروں کے ذریعے جو شکار کے لیے تم نے سدھائے ہوئے ہوں،
وہ تمہارے لیے پکڑ کر لائیں، اور جو تو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس کے مطابق تم اس کو سکھاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ سدھائے ہوئے کتے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ یعنی کوئی کتا ہو یا کوئی باز شکرا وغیرہ ہو جس کو کہ آپ نے شکار پر چھوڑ دیا اور وہ شکار پکڑ کر لاتا ہے، تو دو شرطوں کے ساتھ وہ شکار حلال ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس نے جانور کو چھوڑتے وقت آپ نے اللہ کا نام پڑھا ہو، اور دوسرا جانور نے اس کو خود نہ کھایا ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کو کسی اور نے بھی نہ کھایا ہو۔ اگر وہ لے آتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ رسول پاک عدی بن حاتم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسی حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے سدائے ہوئے جانور کو چھوڑو تو اللہ کا نام لو، اور جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھا لو۔ حضرت عدی نے کہا کہ اگرچہ کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہو، فرمایا ہاں، لیکن بشرطے کہ اس کے قتل میں کوئی دوسرا جانور شریک نہ ہوا ہو، تو اس وقت آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سدھائے ہوئے کتوں کی بات آگے آ جاتی ہے۔ تو جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں ہیں، اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں ہیں، ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، قرآن اس چیز کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن ہو۔ اور اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے غسل کے احکامات بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ ہاتھ کونیوں تک دھو لو۔ اب جو کچھ وضو کے فرائض ہوتے ہیں، کچھ وضو کی سنتیں ہوتی ہیں، جو اس آیت میں ذکر ہے وہ وضو کے فرائض کا ذکر ہے، جس میں کلی وغیرہ کا ذکر نہیں ہے اور جس میں باقی چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ جتنی یہاں پہ اعضاء لکھے گئے ہیں یہ بیئر منیمم ہے، یہ بیئر منیمم ہے، اس میں آپ نے اس سے کم پہ آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو۔ یعنی یہ بیئر منیمم ہے جس میں کہ آپ نے ان چیزوں کو تو آپ نے ضرور ہی دھونا ہے، اپنا منہ، اپنے ہاتھ کونیوں تک، اور سر کا مسح اور پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو۔ اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک پٹی کا قصد کرو۔ یعنی اس میں دیکھیں تو حدیث میں غزوہ بنی مریثہ جو 5 یا 6 ہجری میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا، تو ہار کی تلاش میں صبح ہو گئی، آپ کے پاس پانی نہیں تھا، تو لوگ پھر فکر مند ہوئے، تو اس صورت میں پھر یہ سورہ مبارکہ، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا تو آپ نے تیمم کرنا ہے۔ تیمم کیسے کرنا ہے؟ ہاتھ پہ آپ نے مٹی لینی ہے، اس کو جھاڑنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنی فیس کو جیسے آپ کہتے ہیں مسح کر لینا ہے، بس آپ کا تیمم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی کرے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت تمام کرے اور تمہیں پورا کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ اگین یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوام ہو جاؤ اللہ کے لیے، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ۔ قوام کا لفظ سب کو یاد ہوگا نا، ہم نے پیچھے پارے میں پڑھ کے آئے تھے۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں اس چیز کو لے کر کھڑا ہو جانے والا۔ تو انصاف کو کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو، انسانوں کو ان کے جائز حقوق دلواؤ، تمہارے وجود سے معاشرے میں امن در ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عدل کرو، یہ عدل، اور کسی بھی شخص کی عداوت کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی فیصلہ دینے سے پہلے سوچ لو کہ عدل کرنا تقویٰ سے قریب تر ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ خبردار ہے، جو تم اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا یہ دوزخی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگین وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی تعظیم اور توقیر کرو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کروں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی کفر کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو وہ یاد رکھیں کہ اس ساری چیزوں میں کسی انسان کا کوئی نقصان نہیں ہے، سب کا بھلا ہی بھلا ہے، آپ کا بھی اور معاشرے کا بھی۔ انہوں نے اس سے انکار کر دیا، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنے وعدے توڑ ڈالے، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں پہ لعنت مسلط کی، وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے تبدیل کرتے تھے اور وہ بھول گئے حصہ اس چیز کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ ہمیشہ سے خائن ہیں اور خائن ہی رہیں گے، اس لیے آپ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی پوتری ہوئی مجھ ہوتی ہے نا، پوترا ہوا ویڑا ہوتا ہے، تو اللہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا غبار ذرا نکل جائے تو پھر ہم اس کو پکڑتے ہیں، تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر کبھی کچھ کہہ رہا ہے تو کبھی کچھ کہہ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفی پہ آمادہ ہو رہا ہے تو اس کو کرنے دو بھائی یہ جو کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہی کچھ کرتے رہیں گے، ان کے اندر کی جو خباثت ہے ان کو کبھی بھی صحیح راستے کی طرف نہیں جانے دے گی، اس لیے آپ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے، نہ جلنا ہے، نہ کڑنا ہے، نہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، بس بھائی جو تمہارا دل کرتا ہے کرتے رہو، ہم کیا کریں، کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم تمہارے پیچھے اپنے آپ کو پاگل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا لیکن وہ بھی ایک قصہ بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھول جانا، ہم بھولنے والے ہیں، ہمیں ریمائنڈرز چاہیے، تو اس لیے پھر اللہ نے قیامت کے دن تک کے لیے ان کے اندر عداوت اور بغض اور دشمنی اور کینہ بھڑکا دیا۔ اللہ ان کو اس چیز کی خبر دے گا جو وہ کرتے رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا بھائی کہ جو تم کہہ رہے تھے وہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ یا ایہا الکتاب، اے اہل کتاب، ہمارے رسول تمہارے پاس آئے ہیں اور تمہیں اکثر چیزیں بتاتے ہیں وہ جو تم بھول چکے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کی بہت سی باتیں جو تم چھپا چکے تھے اس کتاب میں ظاہر کر دی ہیں، اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے تھے نا کہ کتاب اللہ کیا ہے، ایک ٹارچ ہے، بگ ٹارچ جو آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی راستہ آپ کو بھٹکا نہیں سکتا، کبھی کوئی شیطان آپ کو ورغلا نہیں سکتا، آپ کسی دھوکہ دینے والی چیز سے دھوکہ نہیں کھا سکتے، شیطان آپ کو کبھی شہرت کی ٹافیاں دے کر اور کبھی آپ کو حسن کی ٹافیاں دے کر ورغلا کر ساتھ لے جا کر اغوا نہیں کر سکتا۔ یہی چیز آج بھی ہم اسی جگہ پہ کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکی ہے، یعنی یہ روشن کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کتاب کے ذریعے اللہ آپ کو سلامتی والے گھر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو روشنی اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور ان کو راہ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یاد کریں یہ بات کہ نجات کتاب اللہ سے جڑنے کے ساتھ ہی ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی آپ کو کوئی 100% ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہے، اے نبی، تو اس لیے جنہوں نے اپنے نبی کا مقام بلند کرتے کرتے اس کو خدائی صفات میں شامل کیا وہ لوگ کافر ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب لوگ اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کو اور زمین میں سب لوگوں کو ہلاک کر دے، اس لیے اللہ کو کوئی بھی نہ انفلوئنس کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ کو کوئی کسی چیز کے حوالے سے پر اللہ تعالیٰ کے اوپر انفلوئنسر بن کے بیٹھ سکتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، یہ دیکھیں پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے نا، ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دل ملفوف ہیں، ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو چند دنوں کے علاوہ دوزخ کی آگ میں جا ہی نہیں سکتے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ کیوں تمہیں اپنے گناہوں کی پاداش میں پکڑے گا، بلکہ وہ تو تم تو اللہ کے بندے ہو، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول کو نہیں بدلا کرتا، تم اپنے آپ کو بزعم خود چہتے سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب انسانوں کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے، عمل کے بنیاد پر فیصلے ہوں گے، کسی کی نسبت کام نہیں آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 20 میں فرماتے ہیں، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اب دوبارہ سے کہانی پڑھتے ہیں ہم۔ حضرت موسیٰ جب لے گئے اپنی قوم کو کوہ طور سے پار اتار دیا، اس کے دریا سے پار اتر گئے، صحرائے سینا میں گئے، وادی تی میں گئے، تو وہاں پر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے من دیا، سلوہ دیا، اللہ تعالیٰ نے سروں پہ سائبان کیا، بادل ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے، پھر 12 چشمے صحرا میں ان کے لیے جاری ہو گئے۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اب انیشلی جب یہ سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم وہ کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، مطلب یہ کہ امامت کرنی ہے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے
جنگ کرنی ہوگی، اس علاقے میں داخل ہونا ہوگا اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہوگا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو تم پہ اتنے انعامات کیے ہیں، تمہیں نبی دیے ہیں، تمہارے اندر ملوک بادشاہ بنائے ہیں، اور اتنی تمہیں عطا فرمائی ہے چیزیں، تو اب اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اور دیکھو ترتدو، رد، میری بات کو رد نہ کرنا اور پشت نہ پھیرنا، ورنہ پھر جو تم سلیکٹ کیے گئے ہو تمہاری سلیکشن، تم ڈسکوالیفائی کر جاؤ گے سلیکشن کے لیے۔ اب یہ سارا ان کو کتنے پیار سے ان کے لیڈر سمجھا رہے ہیں کہ اپنی تھوڑی سی ٹریننگ کرو، اب اٹھو کام کرو، بس بڑا آپ لوگوں نے آرام کر لیا۔ اب وہ کام چوری دیکھیے ان کی، یہ بات آپ کو میں بار بار اس لیے بتاتی ہوں کہ اس وقت بھی ہمارے گروپ میں 31 ممبرز ہیں جو ولنگ تھے کہ ہم نے تورہ قرآن کرنا ہے، لیکن ان میں سے 9 یا 10 یا 11 لوگ اس وقت ہمارے پاس حاضر ہوتے ہیں اور باقیوں کے پاس ایکسکیوزز ہیں۔ تو جو یہ کام چوری کی خصوصیت ہے، یہ آپ جب کام کرنے کے لیے ایکسکیوزز دیتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، تو پھر آپ سے وہ کام واقعی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے اندر طاقت نہیں بھی اور آپ اللہ کے بھروسے پر اٹھ کر دروازہ کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو ہم نے ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، یہ بات کو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم میں سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ نے اپنے آپ کو صرف پیش کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت خود دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیتا ہے۔ تو انہوں نے پہلے لیول پہ ہی منع کر دیا، ہم سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیا کہا، اب دیکھیں، انہوں نے کہا موسیٰ اس میں جو لوگ ہیں تو بڑے سخت جنگ جو ہیں، ہم سے تو ان سے لڑائی نہیں ہوگی۔ اب یہاں تک تو ان کی کام چوری آتی ہے، اب کام چوری سے آگے بڑھ کر بے باکی آ گئی کہ جا بھائی تم اور تمہارے رب کے پاس تو اتنے اختیارات ہیں، بغیر کسی وجہ کے ہمارے سروں پہ سائبان کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہاں اس بستی کو نہیں، اس کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں ایسے کیریکٹرز نہیں بننا۔ کبھی کبھی دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہسبینڈ ہوتا ہے وہ بڑا مہربان ہوتا ہے اپنی وائف پہ، تو وہ جو وائف ہوتی ہے نا اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو مہربان ہوتے ہیں نا، ان کی مہربانی کے ساتھ یہ اکثر دنیا کے لوگ سلوک کرتے ہیں کہ آپ کسی کو ایگزمپشن دے رہے ہیں، آپ کسی کی مجبوری کا لحاظ کر رہے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر لوگ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب اللہ تعالیٰ ہم پر بہت انعامات کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، ہم نے اپنے حصے کے کرنے کے کام کرنے ہیں۔ جو ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی فیلڈ کے، اس کو فلفل کیے بنا آپ کو کبھی بھی کام نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کیا کہا آگے سے، تو جا اور تیرا رب جائے، ہم تو لڑے ہوئے ہیں۔ تو کچھ 2 لوگ تھے جنہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو آل از سیٹ، ڈٹرمنڈ ہو چکا ہے، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تم نے کرنا کیا ہے، تم نے صرف اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے اور تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ تو اتنی سی تو کام تو تمہیں کرنا چاہیے نا، اٹھو ہمت تو کرو، جنگ کے لیے آمادہ تو ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تو انہوں نے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ أَنْتُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، داخل ہوگے تو غلبہ پاؤ گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون۔ موسیٰ ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا بھائی، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ جب دیکھتے ہیں نا ہم، تو آپ اس کو ایز اے کریکٹر ڈیل کریں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بحیثیت قوم ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے۔ آپ اگر دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کسی کے گھر میں کوئی فنکشن ہے، تو اس میں سے اکثریت میجورٹی لوگ یوں ہی کرتے ہیں، بیٹھ کر گپیں لگاتے رہتے ہیں، اٹھ کر کام نہیں کرتے، میزبان کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ پٹا دیں، کوئی کام کر دیں، کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کر دیں، کوئی برتن اٹھا کے رکھائیں اور باہر کا کام کر دیں، ہم کرتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی کام ہمارے کرنے سے آسان ہو جاتا ہے، ہم تھوڑا سا بھی کسی کا کر دیں، اس کا کتنا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے کردار پھر ایسی خصوصیات کے حامل لوگ جو ایکٹیو نہیں ہوتے، جو بزدل ہوتے ہیں، جو بہانے بنا کر کام چھوڑ دیتے ہیں، جو پہلی سٹیج پہ ہی اپنے دماغ میں سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، ان سے پھر کام نہیں ہوتے۔ تو حضرت موسیٰ دیکھیں اب اتنے دکھی ہوئے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ میں نے ان کو سمجھائی تھی بات، انہوں نے سنی نہیں، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر اختیار نہیں رکھتا، آپ ہمارے قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ تو اب دیکھیں
وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام ہو گئی۔ کوئی مقام ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے پیارے لسنرز کہ ہم تھوڑی سی محنت کریں، لیکن جب ہم کام چوری کرتے ہیں تو پھر ہم اس مقام اور اس انعام سے محروم ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے۔ زمین میں 40 سال تک وہ پھرتے رہے، جو یتیہون، اور یعنی کہ سرگرداں، ان کا کوئی منزل مقصد نہیں تھا، اب ان کی زندگی کی کوئی ڈگر ہی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ہمارے لیے بنی آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا ہے، جو کہ پہلا قتل تھا روئے زمین پر، حابیل اور قابیل۔ قرآن حکیم نے ان لوگوں نے مشہور یہ ہے کہ جب حضرت آدم اور حوا پیدا ہوئے تو ان کے ملاپ سے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے بیک وقت۔ تو ایک حمل سے لڑکا لڑکی ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل سے لڑکا لڑکی ہوتے تھے۔ تو جو پہلے حمل کے لڑکا لڑکی ہوتے تھے صرف وہ بہن بھائی ہوتے تھے، اور باقی حمل کی لڑکا لڑکیوں سے وہ نکاح کر سکتے تھے۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بجائے اپنی ہی خوبصورت بہن سے شادی کرے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ان کے باپ تھے، انہوں نے سمجھایا ایسا ہونا پاسبل نہیں، لیکن وہ بضد رہا۔ آخر کار دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم ہوا، اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ قابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرے گا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جب اس طرح سے جو دوسرا تھا قابیل، اس نے کہا کہ اب تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تو تمہیں قتل کر دوں گا، اور اس نے اس کو قتل کر دیا اس عورت کی سے شادی کرنے کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیج کر ان کو بتایا کہ کس طرح وہ اس کی لاش کو چھپائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے قتل کا واقعہ ہمیں بتایا ہے کہ جو پہلا حصہ 2 کوے آئے، وہ لڑے، ایک نے کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر آخر کار وہ زمین اس نے اس کو دفن کر دیا۔ تو اس سے اس کو سمجھ میں آ گئی کہ کس طرح اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک ہم نے پھر بنی اسرائیل پر یہ چیز مقرر کر دی اور لکھ دی کہ جو کوئی بھی قتل کرے گا کسی کو یا زمین میں فساد مچائے گا تو گویا وہ تمام انسانیت کو قتل کر چکا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے تمام انسانیت کو زندگی بخشی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اور اس سے جو بات ہمیں بھی سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس کا قتل کا جو ایک حصہ گناہ کا وہ اس کے پہلے قاتل کو بھی جاتا ہے۔ تو اس طرح کوئی برائی آپ کرتے ہیں یا آپ کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں، بوتھ کیسز آپ اس کے ثواب اور عذاب میں شیئر لیتے ہیں۔ آگے آیت محاربات، یہ آیت نمبر 33 ہے سورۃ المائدہ کی۔ آیت محاربہ کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ جو حکومت کے وقت کے خلاف بغاوت کریں، ڈاکہ ڈالیں اور لوٹ مار کریں، فساد مچائیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں، تو حاکم وقت کو اجازت ہے کہ وہ ان 4 سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا انہیں دے سکتا ہے۔ کون کون سی؟ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اور ان کو سولی چڑھائی جائے گی، ان کو جلا وطن کیا جائے گا، اور یہ کوئی بھی سزا اس میں سے وقت کے مطابق دی جا سکتی ہے۔ یہ آیات جو تھیں جو بھی ہم پڑھیں گے، یہ 2 قبیلے تھے مدینہ کے بارے میں، عقل اور ارینا، ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس کا قصہ حضرت انس نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے، لیکن یہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ کے باہر صدقہ کے اونٹوں میں رہنے کا حکم دیا کہ وہ وہاں پر جا کر ان کا دودھ پئیں اور پیشاب میں لا کر پئیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ لوگ وہاں سے چلے گئے، تندرست ہونے کے بعد اسلام سے پھر گئے، اور جو چرواہا تھا یہ سار نوبی، اس کو قتل کر کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں سوار بھیجے جو انہیں پکڑ کر واپس مدینہ لائے، اور پھر آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیری جائیں، پھر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا یہاں تک کہ وہ سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کیا تھا آنکھوں میں گرم سلائیاں، کیونکہ انہوں نے بھی اس چرواہے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسلامی حکومت کے خلاف جو چلنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پالو، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو جو ہم کہتے ہیں نا وسیلہ،
فلاں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. تو اللہ نے فرمایا ہے وسیلہ اللہ کے نزدیک صرف اسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت کے ذریعے اللہ کا وسیلہ ہے. اللہ کے رسول کے نام سے وسیلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے وسیلہ ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ہم اللہ کے قریب ہوں گے، کیونکہ وسیلہ وصل سے لفظ نکلتا ہے، قریب ہو جانا. ٹھیک ہے، توسل ہر وہ چیز جو کہ جس کے ذریعے کسی دوسرے انسان کا قرب حاصل ہو. تو ہم اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پورا کرتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اور اگر آپ کچھ بھی نہ کریں ان میں سے، نہ درود پڑھیں نہ سنتوں کو پورا کریں، اور اپنی دعاؤں میں سمپل نام لیں کہ اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے میری زندگی بدل دے، میری یہ دعا قبول کر، تو آپ کا یہ اس کے پیچھے کوئی بیک نہیں ہے، آپ کے اس ورڈ کے پیچھے. جب آپ نے سنت پوری کی تو آپ کہیں گے کہ اللہ یہ سنت پوری کرنا یا تیرا یہ حکم ادا کرنا تیرے نبی کا میری زندگی پہ مجھے مشکل تھا، لیکن میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کو اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالا ہے. اللہ اس عمل کے وسیلے سے اور اپنے نبی کی محبت کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، تو آپ کی دعا قبول ہوگی، سوائے بغیر عمل کے وسیلہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ناموں کا وسیلہ لیں. تو اللہ تعالیٰ کے نام پکار کر اللہ سے دعا کیا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا ہم نے تیسرے سپارے کے آخر میں پڑھا تھا کہ پوری زمین بھر کر بھی کوئی کافر سونے کی دے گا تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی. تو یہاں پہ بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی فدیہ کوئی رینسم نہیں لیا جائے گا، اور وہ ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ سے نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کے لیے عذاب ہے. پھر دیکھیں چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں، جو کہ اس چیز کا بدلہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اس آیت میں چوری کی حد قانونی سزا بیان کی گئی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں. اور ہاتھ کاٹنے کے لیے کی کافی تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کسی اور وقت میں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں، اور جو کوئی توبہ کرے اور ظلم کرے اور اصلاح کر لے، اپنے ظلم کے بعد اصلاح کر لے. تو یہ نہیں ہے کہ اب اسے ہاتھ کاٹے ہوئے ہیں تو آپ اس کو چور چور کہتے رہیں گے ہر وقت، یا چورنی چورنی کہتے رہیں گے. اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے، اس نے اپنی سزا پا لی ہے، آپ کی نظر میں وہ قابل اکرام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اہل کتاب پہ بات آ گئی. اے نبی، آپ کو غمناک نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے اپنے منہ سے لیکن ان کے دل ایمان میں نہیں لاتے. یہ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، اور دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے. یعنی اب اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے نبی پاک کا دل بڑا اداس ہوتا تھا، غمگین ہوتا تھا. ان کی کمیونٹی میں ان یہودیوں کی وجہ سے جو کبھی آپ کو رائنا کہہ رہے ہیں، کبھی آپ کے اوپر، کبھی آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں. آپ کی محفلوں میں جب آتے تھے نا یہودی، تو السلام علیکم کی جگہ پہ ورڈ یوز کرتے تھے السلام علیکم. سام کا مطلب ہوتا ہے موت، تم پر موت ہو، نبی پاک کا. تو اس سے ہم نے بھی ایک چیز سیکھنی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ارد گرد جو ہمیں پنچ کرتے ہیں، ہمیں بہرحال ان پہ صبر ہی کرنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو بھی بڑا ان کو دل تنگ پڑتا تھا ان کی ان باتوں سے. تو اب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہی رہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے مسلمانوں کو، کبھی کچھ کہتے تھے. اور پھر وہ جھوٹ بہت سنتے تھے، یعنی جھوٹ کی آپس میں جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ سنتے تھے، اور پھر بہت زیادہ حرام کھاتے تھے، اور کلام کو ان کی جگہوں سے پھر جاتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے. اب جو ان کا دل کرتا ہے وہ کریں، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. بات ختم ہو گئی ہے، اور یہاں پر مہر ثبت ہو گئی ہے کہ اے نبی، آپ کو ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، بے پرواہ ہو جائیں. ان لوگوں نے ایسے ہی رہنا. یہ جھوٹ سننے والے ہیں، یہ حرام کھانے والے ہیں. تو اس لیے اے نبی، اگر وہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ کروانے آتے ہیں، دل کرتا ہے تو کر دیجئے، نہیں دل کرتا تو نہ کریں. اگر فیصلہ کریں گے تو انصاف سے کیجیے گا. بس اتنی سی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی غلط حرکتوں کے بعد آپ انصاف کے راستے کو چھوڑ دیں، لیکن آپ کی مرضی ہے. دل کرتا ہے تو منہ لگا لیں، دل کرتا ہے تو ان کو منہ نہ لگائیں. تو یہ اللہ نے اپنے نبی کو پورا اختیار دیا، ہمیں بھی ہے. کوئی بندہ جو آپ کو تنگ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، آپ کی سچویشن میں آپ کو بار بار پنچ کرتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے کبھی آپ کو تنگ کرتا ہے،
تو آپ کا دل چاہتا ہے ان سے ملنے کو، ان کے گھروں میں جانے کو، ان کے ساتھ شیئرنگ کرنے کو، کر لیں، نہیں دل کرتا، کبھی کبھی انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں کرتا اس شخص کو دیکھنے کو، اس کی، تو آپ ان سے اعراض کر لیں، ان سے منہ نہ لگائیں۔ قرآن پاک نے یہ نہیں کبھی بھی کہا کہ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو کمپرومائز کر کے کسی انسان کو معاف کریں، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے پاس وہ آتے ہیں آ کر فیصلے کروانے کے لیے۔ اور یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ بھی ایک واقعہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کہ جو تھے علماء، یہود میں کسی ایک بندے نے کر دی، زنا کر دیا، اب اس کی سزا ان کی کتاب میں بھی سنگسار ہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ رسول پاک کے پاس جاؤ، جا کر مقدمے کا فیصلہ کرواؤ، اگر وہ کوئی ہلکی سزا دے دیتے ہیں سنگسار کے علاوہ تو مان لینا، اگر نہیں اس کے علاوہ دیں گے، یعنی کہ ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے تو نہ ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کے پاس وہ فیصلہ کروانے آ ہی کیسے سکتے ہیں؟ حکم تو ان کی تورات میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس تورات کے مطابق اپنی زندگی تبدیل نہیں کر رہے۔ تو تورات جو اس وقت نازل ہوئی تھی اس میں بھی ہدایت تھی اور نور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بہت سے احکامات دنیا میں بھیجے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس وقت تورات کے اندر بھی تمام احکامات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تورات کی حفاظت کے لیے ان کے علماء کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرو، اس کی باتوں کو آگے پہنچاؤ، اور اس کی آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ اور اس تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر ایک آنکھ، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، اور کان کا بدلہ کان ہے، اور دانت کا بدلہ دانت ہے، اور ہر ایک زخم کا بھی کفارہ اور قصاص دلوایا جائے گا۔ یعنی اگر آج، اور یہی حکم ہماری شریعت میں بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ٹانگ توڑی ہے اور اس کے بدلے میں اگر جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے وہ قصاص لینا چاہے تو وہ دوسرے کی ٹانگ بھی توڑی جائے گی۔ جیسے ابھی ہم پڑھ کے آئے نا کہ انہوں نے جو عقل اور رینا کے لوگ تھے انہوں نے یسار نوبی کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں، تو اس کے بدلے میں ان سے بھی ایسے ہی قصاص لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ ہم نے پھر انجیل نازل کی جو کہ عیسیٰ کو دی گئی تھی، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا، اور وہ تصدیق کرتی تھی تورات کی، اور ہدایت تھی اور نصیحت تھے متقین کے لیے۔ اور یہ کیوں نازل کی گئی تھی؟ کتابوں کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہم سے امیجیٹ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور نازل کیا تھا، اور تورات والوں کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنی تورات کی احکامات کو آگے لے کر چلیں، انجیل والوں کو حکم تھا کہ وہ اس کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزاریں، اس میں ہدایت تھی۔ اور وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو اللہ نے اس میں نازل کیا تھا اہل انجیل کو چاہیے تھا کہ اس کے مطابق فیصلے کرتے، لیکن انہوں نے اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے۔ اور اب ہماری کتاب ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان پر نگران بھی ہے، ان کی محافظ بھی ہے، یعنی یہ ان کی مانیٹر ہے، اس کے انڈر ساری کتابیں آ گئی۔ جو وزڈم ان کتابوں میں تھی آپ کو سیپریٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا اپ گریڈڈ ورژن ہے، سب کتابوں کی وزڈم اس کتاب میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کے مطابق فیصلے کرو جو اللہ نے نازل کیا، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، یہ کتاب۔ پھر کیا پتہ چلا؟ میں نے ابھی تک ہم نے چھٹے سپارے پہ آ گئے ہیں، کسی ایک مقام پہ بھی اللہ نے قرآن کو صرف ثواب سے پڑھنے کے لیے نہیں ریکمینڈ کیا۔ آپ نے دیکھا ہے کتنی زیادہ مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے راہ مستقیم کی طرف ہدایت ملتی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور اب اللہ فرماتا ہے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں اس کے مطابق اب فیصلے ہوں گے، اور خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، حق آ گیا اور خواہش ایک طرف اور کتاب اللہ کا علم ایک طرف، تو فیصلے کتاب کے مطابق ہوں گے۔ یاد رکھیں یہ بات کہ جو کتاب میں لکھا ہے فیصلے اس کے مطابق ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ اور اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے جو نازل کیا ہے
کتاب میں اس کے مطابق فیصلے کرو، ولا تتبع اہواءہم، اور خواہشات کے پیچھے مت چلو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہارے گناہ تمہیں برباد کر دیں گے، تمہیں ان یصیبہم، کہ تمہیں کوئی فتنے میں ڈال دیں گے گناہ۔ اس لیے اکثر لوگ فاسق ہیں کیونکہ وہ کتاب کے مطابق زندگیوں میں فیصلے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کتاب کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، اور جو ان میں سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں مرض ہے نا دنیا کی محبت کا، یہ کیڑا پڑا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا چاہیے اور فوراً چاہیے، تم دیکھو گے کہ دوڑ کے منافقین سے اور اہل کتاب سے دوستیاں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم دنیا حاصل کریں۔ تو ان کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے سے ان کو ایسے دنیا مل نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب مسلمانوں تمہیں ایسی فتوحات ملنے والی ہیں کہ یہ جو کافر اور یہ جو منافق ہیں، جو تمہیں ہلکا سمجھتے ہوئے منافقین اور یہ یہودیوں سے دوستیاں کرتے ہیں، اپنے دل کے ان جذبات پر ان کو نادم ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے، یعنی دنیا چاہنے کے لیے دین چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان قریب اللہ اس کو ریپلیس کرے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہوں گے اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور نیکی کے راستے میں چلنے کے لیے کسی مخالفت، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا، اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگا کریں کہ یہ خصوصیات کا پیدا ہو جانا آپ کے دل میں اللہ کا فضل ہے، اور اللہ بہت وسعت والا ہے۔ تمہارا دوست، تم نے یہودیوں عیسائیوں کو دوست بنایا تھا، تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین ہیں۔ کون سے مومنین؟ جو شعبدہ باز ہیں، جو مزاروں پہ بیٹھ کے تب نہیں، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ بغیر کسی ذریعے کے ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس وقت تک اس کے ولی اللہ ہونے پر یقین نہ کرو جب تک کہ تم اس کو شریعت کی فرائض پر عامل نہ پاؤ، کیونکہ اللہ نے شیطان کو بھی بڑی طاقتیں دے رکھی ہیں۔ شیطان کے اندر بھی یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ آپ کے خون کے اندر خون بند کر دوڑ سکتا ہے، وہ بڑے الٹی سیدھی حرکتیں کر سکتا ہے۔ تو کسی کی خرق عادت چیزیں دیکھ کر آپ اس کو ولی اللہ نہیں کہہ سکتے۔ ولی اللہ وہی ہے جو نمازی ہے، جو اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، جو حقوق العباد ادا کرتا ہے، جو تجارت کر کے اپنی بیوی بچوں کا ہر رزق حلال سے پیٹ پالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ شخص ولی اللہ ہے جو اللہ کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ آگے چلیں تو اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ان لوگوں سے دوستی کرتا ہے جو مومن ہیں، تو اللہ کا گروہ غالب ہونے والا ہے۔ تو حزب اللہ کا گروہ، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کا گروہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے یہودی اور عیسائی ہوئے، جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، ان کو دوست نہ بنانا۔ اب وہ لوگ جو یہودی اور عیسائی ہیں، یا ہم مسلمان ہی جنہوں نے دین کے نام پر تماشے کھڑے کیے ہوئے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیں، نعتیں پڑھنے والی نوجوان بچیاں ہیں، صریحاً اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہوئے میک اپ کر کے بڑے بڑے سے انہوں نے سر کے وہ لگا کر اور نعت پڑھتی ہیں، اور ہم سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ دین کے نام پر مذاق ہے۔ اور یہ جو شان رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرام ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں میک اپ کر کے علماء کرام سے سوالات پوچھ رہی ہیں، یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کس مذہب سے، یہ کس نبی نے ان کو اس چیز کی اجازت دی کہ وہ بے پردگی کے ذریعے دین کو پروموٹ کریں؟ تو جب تک آپ خود قرآن پہ عامل نہیں، آپ کسی کو کیسے اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ دین کے نام پر کھیل اور تماشے، کہ نماز کا وقت ہوتا ہے اور کوئی نماز کے لیے نہیں چاہتا اور ہم حب رسول میں بڑے بڑے جلوس نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا مذہب ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں؟ دین کو کھیل اور تماشا مت بناؤ، اور ان لوگوں کو بھی دوست نہ بناؤ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو اس کو کھیل اور تماشا بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ
اور جو اہل کتاب ہیں، اس سے بھی بدتر چیز میں تمہیں بتاؤں، اہل کتاب نا مسلمانوں سے بڑی جیلسی فیل کرتے تھے، اور مسلمانوں کے دین میں ہر وقت تان ڈھونڈنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ اس کا جواب دیں، اب انہیں کہیں، وہ کہتے تھے کہ تمہیں ہمیں عیب کیا نظر آتا ہے، یہ تو پوچھو نا ان سے اہل کتاب سے، ہمارے اندر تمہیں عیب کیا نظر آتا ہے، یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تم تو عیبوں کا پورا ایک لسٹ لے کر پھر رہے ہو، تم تو گند کی پوری گٹھڑی ہو، تم اپنے آپ کو اتنے نیک سمجھتے ہو، ہمارے اندر کیوں عیب نکالتے ہو، کیا ہے، کیا گند ہے تمہارے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے لعنت کی ہے، اللہ نے تم پر اپنا غضب نازل کیا ہے، اللہ نے تمہیں سور اور خنزیر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بندر بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیطان کے بندے، تم ان سب کے باوجود نیک ہو، اور ہم کچھ بھی نہ کر کے بد ہیں، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی بندہ آپ کو پنچ کرے، بار بار کرے، تو اس کو جواب دیں، شٹ اپ کال کرنے میں کوئی، قرآن پاک کہتا ہے کہ حرج نہیں ہے کہیں کہیں پہ جب کوئی بندہ آپ کو زیادہ تنگ کر رہا ہو۔ یہ لوگ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ برے ہیں اور راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو اپنی زبان سے کہتے ہیں ہمارا ایمان آپ سے بہتر ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کفر لے کر داخل ہوئے تھے اور کفر لے کر نکلے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ جلدی گناہ اور زیادتی کرتے ہیں، اور جھوٹ اور بہتان اور سحت اور یہ حرام کھاتے ہیں، یہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، یہ ان کے علماء و مشائخ کیا کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ ان کے علماء و مشائخ کا کام کیا تھا؟ اپنے عوام کو غلط اور درست سے روکنا، وہ تو خود ہی حرام کھا رہے ہیں اور وہ خود ہی اس راستے پہ چل پڑے ہیں، تو وہ بڑے مجرم ہیں، لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے۔ تو یہ پوری ایک منظر کشی ہمارے سامنے ہو گئی، ہماری امت مسلمہ کی منظر کشی ہو گئی کہ علماء ہمارے کیا کر رہے ہیں، دین کو پروفیشن بنایا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے غیر سنجیدہ اختلافی مسائل میں امت کو الجھا دیا ہے، اس وقت ان کو بڑے بڑے مسائل سے سامنا کرنے کے لیے اپنی امت کو تیاری نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہودیوں نے، اب ان کی بدتمیزیاں ذرا نوٹ کرتے جائیں، انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے مانگنے کی ضرورت پڑ گئی۔ جب انسان بے باک ہوتا ہے تو پتہ نہیں کچھ لوگوں کی بے باکی کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی، بدتمیزی کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی، وہ نبی پاک اور مسلمانوں کو رائنا اور اس طرح کے الفاظ تو بول رہے ہیں، اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے بارے میں بے باکانہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اب یہ جو کر چکے ہو اور کر رہے ہو، اس کے نتیجے کے طور پر قیامت کے دن تک تمہارے دلوں میں عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مفسد لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا جو کہ کسی حوالے سے اصلاح کرنے والے نہ ہوں، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے پرہیزگاری کرتے۔ اب دیکھیں گے پیچھے ان کی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ٹرولنگ کی ہے، جیسے انٹرنیٹ پہ ہم ٹرولنگ کرتے ہیں، پورا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمارے سامنے ایک پوری تصویر کشی کرنے کے بعد بھی ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، اگر ایمان لاؤ گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، تو تمہیں مسلمانوں کی کمیونٹی میں جگہ ملے گی، تمہیں عزت ملے گی، تمہاری برائیاں ختم ہوں گی، تمہیں نعمتیں ملیں گی، جنتوں میں داخل ہوگے۔ اور اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے، تو اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے کھاتے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ آپ کی معیشت کھلی ہو جاتی، قرآن کو حاکم ماننا ہے اور اس کے مطابق زندگیاں تبدیل کرنی ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہماری زندگیاں اور ہمارے معاشرے اللہ کی رحمت کے سائے میں نہ ہوں۔ ان میں سے ایک امت مقتصد ہے اور ان میں سے اکثر برے ہیں۔ تو اے نبی پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یعنی یہ شریعت، اور اگر آپ نے اس میں سے ذرا سی بھی کسی چیز کو روکا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اس پہ رسالت کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری میں تمہیں لوگ کچھ کہتے ہیں تو پرواہ نہ کرو، لوگ کچھ کہتے ہیں تو پرواہ نہ کرو، اللہ کے کتاب کو آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اب اہل کتاب کو کہہ دو کہ جب تک کہ تم شریعت محمدی پر عمل نہیں کرو گے تب تک تم اللہ کی نظر میں معزز نہیں ہو سکتے، تمہارا کوئی عمل اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ بات کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ نے فرمایا وہ جو جنہوں نے کہا تھا کہ مسیحی اللہ ہے وہ کافر ہیں،
مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو. مسیح نے کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کی بھی برات کر دی ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ حضرت مسیح نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کہ تم لوگوں نے اس کے ساتھ جھوٹ باندھا ہے. مسیح نے یہ کہا تھا کہ شرک نہیں کرنا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا. تو پھر اب یہ کرنے کا کام ہوا نا، لکھیں اور پڑھیں اور ریسرچ کریں، اور ایک ایک بات آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے کہ کون کون سی باتیں شرک میں جاتی ہیں اور وہ آپ نے نہیں کرنا. کیونکہ شرک کیا اور 7 نیکیاں کیں تو وہ نیکیاں سب ضائع ہیں. قرآن کا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شرک کے بعد ہر عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے وہ بھی کافر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کوئی معبود نہیں سوائے معبود واحد اللہ کے، اور اگر وہ اس بات سے باز آ جاتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے. مسیح ابن مریم اللہ کا رسول ہے. دیکھیں یہ بات بار بار کیوں ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے پڑھانے کا، پروپوگیٹ کرنے کا، کہ ہمیں بھول جاتے ہیں نا تو ہم بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرواتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی کرواتے ہیں. اس کو یاد کر لیں کہ مسیح اللہ کا رسول ہے، یاد کر لیں مسیح اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یاد کر لیں مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو. مسیح کو کی یہ ان کی طرف منسوب کرنا غلط ہے. اس لیے عیسائیوں اپنے اس باطل عقیدے سے باز آ جاؤ. اللہ کو یہ بات بہت بھاری لگتی ہے، اللہ کو اس بات سے بڑی غیرت آتی ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ اس جیسے کو مد مقابل ٹھہرا لے. اللہ نے کہا وہ بھی انسان تھا، اس کی ماں بھی انسان تھی، دونوں ہی کھانا کھاتے تھے. وہ صدیقہ تھی، اس لیے نہ اس کی ماں نے کبھی یہ کلیم کیا نہ اس نے خود یہ کلیم کیا. اس لیے ان دونوں کو اس چیز کا کوئی گناہ نہیں جو تم کر رہے ہو. اس لیے اے نبی ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کی عبادت کریں جو ہمارے لیے نفع اور ضرر کا اختیار نہیں رکھتا؟ اللہ ہی سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز مت کرو، ڈونٹ ایگزیجریٹ. جو حقیقت میں کسی نبی کا مقام ہے اس کو وہ مقام دو. اے یہودیو تم نے کہا کہ عیسائی ولد اللہ ولد الزنا ہے، باز آ جاؤ. یہودیوں نے کہا حضرت عیسیٰ ولد الزنا ہے، باز آ جاؤ. عیسائیوں تم نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، باز آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور خواہشوں کے پیچھے مت چلو. تمہارے پاس دین آ چکا ہے، اس کے مطابق زندگیاں بسر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان پر لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر. کیوں لعنت کی گئی؟ کیونکہ وہ جب دیکھتے تھے کسی جگہ پر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو منع نہیں کرتے تھے. اور تم ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ ان لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں جو کہ کافر ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برا ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، کافروں سے دوستیاں کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراض ہو گیا ہے ان کی اس حرکت کی وجہ سے. اگر وہ اللہ اور نبی پر ایمان لاتے تو کبھی بھی ان کافروں سے دوستیاں نہ کرتے. اللہ کو پتہ ہے مومنوں کے دلوں کی حالت کا. جب دل کی خوشی سے اللہ سے محبت کی جاتی ہے پھر تو نہیں کوئی پسند آتا ایسا بندہ جو اللہ کی بات نہ سنتا ہو. وہ بے شک دیکھنے میں جتنا مرضی خوبصورت ہو، اس نے جتنا مرضی بڑا سٹیٹس ون کیا ہو، وہ بندہ ہمیں پسند آ ہی نہیں سکتا. ایسا ہونا ممکن ہی نہیں. لیکن اگر صحیح معنوں میں ایمان دلوں میں راسخ ہو چکا ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر وہ اللہ اور نبی پر ایمان صحیح معنوں میں لاتے تو کبھی کافروں کو دوست نہ بناتے. لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں، اس لیے وہ ان سے دوستیاں کرتے ہیں. تو دوستیاں اللہ اگین سمجھیے، ہم 6 سپارے تک آ چکے ہیں تو ایک بڑا واضح اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا ایک بڑا خوبصورت سا تعارف بھی مل گیا ہے اور ایک بڑا واضح کردار اللہ کا اسٹیبلش ہو چکا ہے ہمارے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بڑا پوزیسو ہے. اللہ کو بالکل پسند نہیں آتا کہ ہم اپنی محبت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سب سے اوپر رکھیں. اللہ کو یہ اچھا ہی نہیں لگتا کہ ہم ان سے دوستی کریں جو اللہ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ بات سمجھائی ہے کہ اس کتاب کو، کیونکہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ کا رسول ہے، تو یہ دونوں چیزیں
چیزیں اللہ کی نسبت سے ہمارے لیے عزیز ہو جانی چاہیے کہ یہ میرے اللہ کی کتاب ہے، یہ میرے اللہ کا رسول ہے، تو ہم اللہ کی کتاب سے محبت کروں گی، اللہ کے رسول سے محبت کروں گی. یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ مجھے پسند ہی نہیں آ سکتا. اللہ نے فرمایا تم پاؤ گے اکثر لوگوں میں شدید ترین عداوت مسلمانوں سے ان لوگوں کو جو یہودی ہیں. مسلمانوں سے عداوت میں یہودی بہت آگے نکلے ہوئے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی آن لائن کارٹون کے اور اس طرح سے مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنے کے جو کنٹیسٹ ہوتے ہیں یہ یہودیوں نے آرگنائز کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ امت مسلمہ کی نوجوان نسل کو ٹریپ کرنے کے لیے وہ اس طرح کی ایپس لانچ کرتے ہیں کہ وہ ان کا وقت ضائع کرے، جیسے کہ یہ ٹک ٹاک ہے، جیسے یہ مختلف قسم کی گیمنگ ایپس ہیں، تاکہ مسلمانوں کی جو نوجوان نسل ہے، کیونکہ سازشی تو آپ کو پتہ ہے وہ شروع سے ہیں اور وہ ایسے وہ کبھی بھی فرنٹ لائن سے آ کر لڑتے نہیں ہیں، وہ پیٹھ سے چھرا گھومتے ہیں. تو انہوں نے ان دشمنیوں کو بنیاد بنا کر کیا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا لیکن جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، وہ قدرے بہتر ہیں، کیونکہ ان کے جو دین کی ایک امتیازی شان معاف کر دینا ہے، اس لیے بھی کہ ان میں قسیسین علماء ہیں اور رہبان ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ اتنے متکبر نہیں ہیں. عیسائی جو ہیں وہ قدرے بہتر ہیں مسلمانوں سے دوستی کے اعتبار سے، لیکن جو یہود ہیں وہ مسلمانوں سے دشمنی میں بہت شدید ہیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر جو اکثریت غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں وہ عیسائی ہی ہوتے ہیں. جو یہود ہیں وہ تو ریجڈیٹی ان کے اندر شدید ہے. تو یہاں پر آ کر ہمارا چھٹا پارہ آج الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے. ہم نے چھٹے پارے کا دورہ مکمل کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن سے اللہ ہمیں اس کو ہمارا امام بنائے، اس کو ہمارے لیے روشنی بنائے، اس کو ہمارے لیے ہدایت بنائے. کہ اللہ تعالیٰ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنانا، اس قرآن کی برکت سے ہماری زندگیاں آسان ہو، ہماری قبر میں روشنی ہو، یہ حشر میں ہمارے لیے سفارشی بنے، اور اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم جنت تک پہنچ جائیں. اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جی ایک دفعہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جی کچھ پوچھنا ہے، کچھ کویسچن کرنا ہے تو ابھی آج ہم نے جلدی کوشش کی تھی میں نے کہ میں پچھلے اس دفعہ صرف 1.5 گھنٹے کے اندر کمپلیٹ کروں، تو الحمدللہ ہو گیا. اگر اینی کویسچن تو یو کین، ادروائز پھر ہم اپنے کال ڈراپ کرتے ہیں. ایگزیجریشن، ڈرائی کا پہاڑ بنانا، تھوڑی چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، جس کو آپ مبالغہ آرائی کہتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بات تھوڑی سی اور کسی کا مقام بلند کر دیں، کوئی ہو تھوڑا سا اور اس کو آپ جیسے آپ محاورہ جسے ہم کہتے ہیں کہ رائی کا پہاڑ یا خدا پہاڑ تو نکلا چوہا، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے. کئی لوگوں میں ہوتی ہے یہ عادت. جی جی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رائی کا پہاڑ نہیں بنانا. اور یہ آپ نے وہ 7 صورتوں کے بارے میں بتایا تھا، وہ تھوڑا سا ایک دفعہ پھر بتا دیں. السبع الطوال، 7 لمبی صورتیں جو کہ جا کر ختم ہوگی انشاءاللہ ہماری 9ویں پارے میں یا 10ویں پارے میں. تو اس کو جو کوئی پڑھ لے گا وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا عالم بن جائے گا. حبر. تو ہم اس کی 4تھی سورہ مبارکہ پہ آ گئے، ہم نے 3 پڑھ لی ہیں. ہم سورۃ المائدہ انشاءاللہ کل مکمل کر کے تو ہم سورۃ الانعام انشاءاللہ کل شروع کریں گے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں استقامت دے، ہماری صحت میں عافیت پیدا کرے، ہمارے گھروں میں عافیت پیدا کرے، اور ہمارے وقت میں برکت دے، اس طرح سے کہ جو ہم نے اپنے اوپر کمٹمنٹ خود فرض کی ہے، یہ کسی نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ اس کمٹمنٹ کے اینڈ پہ
ہمیں وہ بگ ریوارڈ دے کہ ہمارا دل راضی ہو جائے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ دے گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر استقامت دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. احسن اللہ.